بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مخارج الحروف جو ہیں یا آرٹیکولیشن پوائنٹس جو ہیں وہ ہوتے کیا ہیں۔ تو پہلے یہ ایک آپ چھوٹی سی ڈائیگرام دیکھیں کہ ہم جو اپنا سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو ہماری لوکیشن کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر تو ہم یہ تجوید سیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں، یہ باکس تجوید کو بتا رہا ہے، جبکہ یہ باکس جو ہے یہ بنیاد ہے۔ بنیاد یعنی مخارج اور صفات کا علم تجوید کو سیکھنے کے لیے بنیاد ہے۔ اگر یہ فنڈامنٹل بیسس یا فنڈامنٹل کانسیپٹ نہیں آتے تو پھر تجوید کا مرحلہ شروع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں لوکیٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی سیکھنے والا کہاں لوکیٹ کرتا ہے۔ تو خیر، ہم تو شروع کر رہے ہیں یہاں مخارج اور صفات سے، جس میں ہم سب سے پہلے مخارج کو کور کریں گے اور مخارج کے بعد پھر ہم صفات کو دیکھیں گے۔ تو تھوڑا سا یہ کنسیپچول ہے لیکن انشاءاللہ مشکل نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مخارج کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آرٹیکولیشن پوائنٹ کسے کہتے ہیں۔ مخارج کا مطلب یعنی لینگویج کے اعتبار سے یہ پلورل ہے۔ مخارج پلورل ہے کس کی؟ یہ مخرج کی پلورل ہے۔ مخرج سنگولر ہے، مخارج پلورل ہے، جس کا مطلب ہے پوائنٹ آف ایگزٹ۔ تو اگر ہم تجوید کے حوالے سے دیکھیں، یعنی علم تجوید کے حوالے سے دیکھیں، تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے ادائیگی واضح ہوتی ہے، یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹ آف اے لیٹر۔ جب آپ آواز نکالتے ہیں تو وہ کس جگہ سے نکالتے ہیں، کس پوائنٹ سے نکالتے ہیں کہ وہ واضح ہو کر ادا ہو، تو یہ کہلاتا ہے آرٹیکولیشن پوائنٹ آف اے لیٹر۔ اسی طرح صفات جو ہیں، جو کہ ہم بعد میں شروع کریں گے مخارج کو کور کرنے کے بعد، تو وہ لفظ ہے اس کی سنگولر ہے صفہ۔ صفات پلورل ہے اور صفہ جو ہے سنگولر ہے۔ اردو میں ہم اس کو صفت بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کیریکٹرسٹکس آف اے لیٹر، یعنی خصوصیات، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں خصوصیات، یعنی حروف کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ حروف کی خصوصیات کیا ہیں؟ گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے اس ڈائیگرام کو ایکسپلین کیا تھا۔ آج پھر ہم یہ وہ تمام اعضاء ہیں، جیسے یہ نیزل کیویٹی ہے، یہ اورل کیویٹی ہے، جس کے اندر یہ اورل کیویٹی کا ہی پارٹ ہے تھروٹ، اور اسی طرح یہ لپس ہیں، لپس کو الشفتین کہتے ہیں، اور یہ زبان ہے جس کو اللسان کہتے ہیں، الجوف کہتے ہیں اورل کیویٹی کو، الحلق کہتے ہیں تھروٹ کو، الخیشوم کہتے ہیں نیزل کیویٹی کو۔ تو یہ جتنے بھی آرگن ہیں، ایچ آف دیز آرگنز کنٹین سیورل پوائنٹس آف آرٹیکولیشن، یعنی ان سب آرگنز کے اندر کئی کئی مخرج ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ زبان کے اوپر کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم مخرج کہہ رہے ہیں، کافی سارے پوائنٹس ہیں جو ادا کرتے ہیں مختلف ساؤنڈز عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہر پوائنٹ یعنی کہ ہر آرٹیکولیشن پوائنٹ کو مخرج کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمیں شاید اس کی ڈیٹیل تو نہیں، لیکن اجمالی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ ٹوٹل 17 پوائنٹس ہیں مخرج کے، جن کو ہم ٹولز کہہ سکتے ہیں یا ڈیوائسز بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیز پوائنٹس پروڈیوس آل ساؤنڈز ان عربک، یعنی کہ عربی کے حروف کے جتنے بھی آوازیں ہیں یا ادائیگی ہے، یہ وہ 17 پوائنٹس ہیں جو ان 5 آرگنز کے اندر ہیں، وہ تمام یہ ساؤنڈز پروڈیوس کرتے ہیں۔ تمام آوازیں یہاں سے ہی نکلیں گی۔ تو اس میں کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ 14 کسی کی رائے ہے کہ 14 ٹوٹل نمبر آف مخرج جو ہے وہ 14 ہیں، کچھ کہتے ہیں 16 ہیں، لیکن ہم شیخ ابن الجزری کا قول، ابن الجزری کی ریسرچ لیتے ہیں، جو کہ زیادہ آسان بھی ہے، قرآن کے زیادہ قریب بھی ہے، اور یہ 17 بتاتے ہیں، لہٰذا ہم 17 پہ اپنے آپ کو رکھیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ ہم کیسے یہ ڈٹرمن کریں کہ ہم جو آواز نکالنا چاہ رہے ہیں، یعنی کیا آپ مخرج کے مطابق ادائیگی کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے۔ پہلے طریقے میں یہ ہے کہ ہم
کسی بھی لیٹر کو جس کو ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر شدہ اور زبر لگا کے اس کو بولنے کی کوشش کریں گے تو وہ آواز وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی. تو ق ق جیسے ب ب. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم پہلے حمزہ زبر لگائیں اور اس کے بعد اس لیٹر پر آ کر جس کو ہم نے بولنا ہے یا جس کی ادائیگی ہم نے جج کرنی ہے اس کو آ کے ساکن کر دیں. جیسے اق اق ایس ایس. سو یو کین ٹیسٹ یور پروننسیشن. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ مختلف مثالوں سے واضح بھی کرتے رہیں گے. تو یہاں تک ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے. انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ.